بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو افطار کی خصوصی نشریات احترام رمضان ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ 6B فوڈز کے تعاون سے، مرحبا شربت گل بہار کے تعاون سے ہر روز یہ نشریات آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ آج 22واں روزہ ہے اور 22 رمضان کی افطار میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اپنے علماء سے ہماری، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انتہائی خوبصورت اور احسن طریقے سے اب آپ کی رہنمائی کی جائے۔ آج کے مہمانوں کے جانب بڑھتے ہیں ہماری آج کی شخصیات جو آج کے پروگرام میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ممتاز و محترم گفتگو فرمانے کے لیے مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد نسیم محمد سیالوی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں نشریات میں آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے بہت محترم عزت مآب جناب قاری محمد شہباز نعیمی صاحب کل بھی ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ انتہائی رمضان تک۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے نشریات میں، قاری صاحب ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، جہاں پر ہر مختلف جو ہے وہ موضوعات پر بات کی جاتی ہے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بھی احباب ہماری نشریات کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ ملک ابرار حسین صاحب ہماری آج کے تشریف لائے، سوشل ورکر کے اعتبار سے جو دنیا میں تمام لوگ کام کرتے ہیں، اور یہ ایک اللہ کی خاص کرم نوازی میں یہ سمجھتا ہوں ہوتی ہے ان پر، تو اس حوالے سے بھی آپ تشریف لائے، آپ سے انشاءاللہ بات رہے گی۔ ملک صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم سید احمد انصاری صاحب، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید آج کے نشریات میں کہیں گے۔ قاری محمد شہباز نعیمی صاحب سے ہی ہم آغاز چاہیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج کے موضوع کی طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز ہماری نشریات کا۔ محترم قاری شہباز حسین نعیمی صاحب فرما رہے تھے ماشاءاللہ مدحت مصطفیٰ کریم کے ذکر کے حوالے سے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ناظرین محترم، 22 رمضان کی افطار ہے اور عشرہ نجات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے، بخشش کا پروانہ، اور اس کے بعد جہنم سے آزادی کا سوال ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں کرنا ہے، اور انشاءاللہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ آج کے نشریات میں ہماری رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کریم ہمیں جہاں پر پیار، اتفاق، محبت، امن کا درس دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، اور ایک سخاوت کا انداز ہمیں رمضان کریم میں بہت نظر آتا ہے۔ تو ملک ابرار حسین صاحب چونکہ سوشل اعتبار سے کام کرتے ہیں، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، اور رمضان کریم کے حوالے سے ملک صاحب کیا ایکٹیویٹیز ہیں، اور اس رمضان کیا ایکٹیویٹیز رہیں، اور کس طرح احباب کے ساتھ، عوام کے ساتھ تعلق رہتا ہے، ایک اٹیچمنٹ رہتی ہے، اور پھر سخاوت کے اس معاملات میں انسان جب یہ معاملہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو ایک بہت اطمینان محسوس ہوتا ہے انسان کو، کسی کی مدد کر کے اور کسی کے ساتھ اچھا جو سلوک ہوتا ہے، برتاؤ ہوتا ہے۔ کہاں سے آغاز کریں گے آپ؟ بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بیسیکلی جو ریٹیل گروسری مارٹس ٹھیک ہے، وہ بنوا رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کو روزگار دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا ماشاءاللہ۔ کیونکہ جس طرح سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے تو ایک کیفیت اس قسم کی پیدا ہو گئی ہے کہ بندہ سوچ میں پڑ گیا کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کافی زیادہ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم بے روزگار پھر تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے ہماری جو آرگنائزیشن ہے البتار گروپ انٹرنیشنل، ان کی مینجمنٹ بیٹھ کے انہوں نے ایک پلان کیا کہ کیوں نہ اس طرح کا ایک نظام بنایا جائے، ڈیولپ کی جائے چیز، جس سے عام آدمی کو ریلیف بھی ملے بالکل، اور روزگار بھی ہو۔ تو اس کا آغاز جی یکم رمضان المبارک الحمدللہ کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یعنی اسی رمضان سے بھی اس میں ہمارے پاس لو کاسٹ گروسریز ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ عام مارکیٹ کی نسبت فرض کر کے ہم شوگر کو لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس پر کے جی شوگر 75 روپے۔ ٹھیک ہے۔ عام مارکیٹ میں پتہ نہیں کس ریٹ پہ بک رہی ہے، یعنی وہ ریلیف جو ہے وہ آپ کا ادارہ دے رہا ہے، آپ کی کمپنی دے رہی ہے۔ اور گھی ہم 300 350 ٹھیک ہے، اس حساب سے تو کافی گھروں کو الحمدللہ ہم نے یہ دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں ان کی ایک مستقل جاب ہوگی، ٹھیک ہے، روزگار مل رہا ہے، اور الحمدللہ یہ مجھے خوشی ہوگی
کہ میں کوئی نور چینل پہ آ کے بیٹھ کے ماشاءاللہ یہ اناؤنس کروں گا کہ یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک، یہ مستقل چلے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت جتنی اچھی دیر بات تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی اس کو ماشاءاللہ۔ مزید پھیلائیں گے، چلائیں گے اور بڑھائیں گے۔ ماشاءاللہ، ہمارا ٹارگٹ ہے اگلے 3-4 سال کے اندر ہم 10,000 مارٹس بنا دیں گے، اور ایک مارٹ پہ کم از کم 3 سے 4 لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ٹھیک، سیل ماشاءاللہ، مین ہے، کیشیئر ہے، ان کو روزگار ملے گا۔ عوام کو یہ ہے کہ سستی چیزیں مہیا اور کی جائیں گی، ہائی کوالٹی، اعلیٰ کوالٹی کی برانڈڈ چیزیں جو ہمارے پاس یہ ہے کہ عام مارکیٹ میں ہم چلے تو جاتے ہیں جی ہاں، وہاں سے سستی چیزیں دیکھ کے، لیکن کوالٹی نہیں ملتی ہم، نام استعمال کیا جاتا ہے لیکن ملتا نہیں۔ ریٹ کم ہوتے ہیں، نام سیم ہی ہوتا ہے، کوالٹی کوئی نہیں ہوتی، مکسنگ کر کے۔ اور میری ایک ریکویسٹ ہے جی ان لوگوں سے کہ جو یہ ملاوٹ وغیرہ کرتے ہیں، میں یہ کر کے کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، آپ صاف ستھری چیز جس کی قیمت لے رہے ہیں وہ دیں بالکل، تاکہ کھانے والے کو بھی پتہ ہو ماشاءاللہ، اور خریدنے والے کو بھی پتہ ہو کہ ہم کیا خرید رہے ہیں۔ ہم آپ جیسے تمام ان شخصیات کو اپریشیٹ کرتے ہیں جی، اور ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اسپیشلی، اور چونکہ حالات ایسے ہیں اور وقت ایسا ہے کہ آپ کچھ بیس کسی چیز کی بنا کے تو کچھ ریلیف بھی اگر کسی کو دے دیں تو یہ کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ بالکل سارا معاملہ مطلب جو ہے وہ فری آف کاسٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی چیز ایسی بہت مہنگی ہے، یعنی اگر وہ 1000 روپیز چارج کر رہے ہیں تو اس کا آپ ہاف چارج کر لیں تو ظاہر ہے لوگوں کے لیے بہت ریلیف۔ اس طرح سے یہ ہے نا کہ ہمارا وہ میکنزم چلتا رہتا ہے، اگر ہم سسٹمیٹکلی انسان ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے، اور یہ بھی تو مائنڈ سیٹ ختم کرنا کہ عوام میں یہ ہے کہ ہمیں فری میں مل جائے، فری میں مل جائے، ہاں بالکل، ان کو اس چیز سے موو کر کے روزگار کی طرف لانا ہے تاکہ وہ اپنا یہ چھوڑ دے کہ ہمیں وہاں سے مل جائے گا، وہاں سے مل جائے گا، یہ چھوڑ کے نا وہ باروزگار ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو لیکن یہ کہ باروزگار ہو۔ بالکل ایسے بہت، اور ہمارے یہ پروگرام کا نام خوددار باروزگار خوشحال پاکستان، اچھا ماشاءاللہ، خوددار باروزگار خوشحال پاکستان، ماشاءاللہ، یہ ہم نے اس کو نام دیا ہے اور الحمدللہ بڑی اچھی پذیر آئی مل۔ چلے جی، ہماری بھی دعا ہے آپ کے ساتھ، اللہ کریم آپ کو کامیابی دے، آپ کی پوری ٹیم کو، چونکہ ایسے جو کام ہوتے ہیں وہ کسی بھی ایک جو ہے وہ شخصیت پہ مشتمل نہیں ہوتا معاملہ، ایک پوری ٹیم ورک ہوتی ہے، وہ سب مل کر کام کرتے ہیں، اور پھر لنکس جب ڈیولپ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ایک چین بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے انشاءاللہ۔ جس طرح مختلف دسترخوان سجتے ہیں کھانے کے حوالے سے، جس طرح وہ ایک میسیج اور پیغام ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، تو وہ مطلب کھانے کا وہ میں نے دیکھا ہے اکثر 5 روپے یا 10 روپے صرف لیتے ہیں ایک وقت کی روٹی کا، لیکن وہ روٹی ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی ہے، وہ ٹھیک ٹھاک کھانا ہوتا ہے۔ یعنی وہی بات ہے کہ سسٹمیٹکلی چیزیں چلتی رہیں اور کسی کو یہ بھی فیل نہ ہو کہ وہ وہاں سے فری آف کاسٹ کو چیز لے رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک فخر محسوس ہوتا ہے انسان کو خرچ کے، یعنی برابری رہے لوگوں کی، مقصد یہ ہے کہ اس کی خود ہی مجروح نہ ہو، بالکل ایسے ہی، بہت اچھی بات ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے ماشاءاللہ۔ رمضان کریم میں آپ نے یہ اسٹیپ لیا ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے، اور رمضان کریم کی برکت سے ہی اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات جو ہے وہ اچھے بھی ہوں گے اور بہتر بھی ہوں گے۔ مفتی نسیم احمد سیال صاحب کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ، اور چونکہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ بھی اس حوالے سے بخشش کا پروانہ ہو، جہنم سے آزادی ہو، رحمت حاصل کرنی ہو، یہ سب چیزیں تبھی حاصل ہوتی ہیں جب انسان پر خاص کرم نوازی مالک کائنات کی ہو۔ عشرہ نجات کا آغاز ہو چکا ہے جی، اور ہمیں سوال کرنا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں جہنم سے آزادی کا۔ مومن کا انداز کیا ہونا چاہیے اور مومن کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں کوہ-نور ٹیم کی تمام ناظرین، سامعین، تمام کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص اپنے بھائی حافظ ابوبکر صاحب کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، شکریہ جی۔ تو آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ ہے عشرہ نجات کے حوالے سے۔ جی یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذات بندہ مسلمان پر بہت مہربان ہے، بے شک، انسان ہر وقت اپنے رب تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے، اور رب تعالیٰ کے فضل کا طالب اسے ہونا چاہیے۔ اور قرآن بھی ہمیں یہی فرماتا ہے کہ جب بندہ مسلمان اپنی جان پر ظلم کر لے، کوئی گناہ کر لے، اور کسی موقع پر وہ انسان رب تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر لیتا ہے، اسے پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میرے لیے گناہوں کی معافی مشکل ہے یا میری توبہ قبول نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ اللہ، جانوں پر ظلم کرنے کے باوجود بھی رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، نہ ہو، واہ، لا تقنطوا، اللہ فرما رہا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار نہ کرے، نہ امید نہ ہو، یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے گناہوں کی معافی ہوگی، میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ رب فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرماتا ہے، واہ، اور اللہ تعالیٰ کا جو وصف ہے وہ ہے انہ هو الغفور الرحیم، رب غفور بھی ہے اور رب رحیم بھی ہے۔ واہ، یعنی مطلب اس کا یہ بنتا ہے اس آیت کا، اگر بندہ مسلمان اپنی جان پہ ظلم کر لے، گناہ کر لے، اور انسان جو ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط کام ہے، یہ برا عمل ہے، یا یہ رب تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، انسان کو پتہ چل جائے کہ اس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہے، رب روٹ جاتا ہے اور یہ اسلام کے خلاف ورزی ہے، تو فوراً رب کی بارگاہ میں آ جائے۔ جو ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا تو رب خود فرما رہا ہے کہ رب اس کے گناہ بھی معاف فرمائے گا، رب اس کے دونوں جہاں سنوار بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں یہ بات، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری کتاب اور رسول پاک علیہ السلام کے فرامین ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ بندہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے جو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، حقیقی انسان وہی ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے توبہ کر لی، رب تعالیٰ کو منا لیا، رب کی بارگاہ میں وہ جھک گیا، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو گیا، تو رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کہ دو ایسے آنسوں کے قطرے ہیں جو جہنم میں نہیں جائیں گے، انسان کی آنکھوں سے نکلنے والے دو ایسے آنسو ہیں جو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ایک وہ ہے کہ جو انسان رب تعالیٰ کے ڈر میں آنکھوں سے آنسو نکالے، یعنی انسان رب سے ڈر کے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رو رہا ہو، تو یہ اس کا عمل، اور یہاں پر اس کے آنکھوں سے آنسو کا نکل آنا اس کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور دوسرا وہ جو انسان میدان جہاد میں جاتا ہے اور جہاد میں رہتا ہے اور اس جہاد کی برکت سے یہ معاملہ بنتا ہے، تو گویا کہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ بندہ مسلمان اگر رب تعالیٰ سے ڈر کے رو پڑے، توبہ کر لے، تو رب اس کے آنسوں کے قطروں کی اتنی لاج رکھتا ہے کہ رب اس کی برکت سے اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ اور بندہ مسلمان اگر ہم دیکھیں کہ انسان ہے کیا، انسان، اصل انسان کی کامیابی تب بنتی ہے یا قدر و منزل تب بنتی ہے جب بندہ رب سے ڈر کے رہتا ہے۔ اگر انسان رب سے ڈرے نہیں، اکڑ جائے، وہ تو پھر شیطان کے وصف بن جائے گا، اور وہ وصف تو جب وہ شیطان نے عمل کیا تو رب نے فرما دیا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کہ تجھ پر قیامت تک رب تعالیٰ کی لعنت برستی رہے گی۔ تو انسان وہی ہے جو رب سے ڈرے، اپنے دل میں عاجزی پیدا کرے، رب تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بنے۔ اور یہ عشرہ جو گزر رہا ہے یہ تو اتنا عظیم عشرہ ہے کہ رب نے رمضان کے 3 حصے کیے، پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا، نجات دینے کا۔ اور حضور کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز افطاری کے وقت شام کے ٹائم اللہ تعالیٰ 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جتنے بندے پورے مہینے میں آزاد ہوں گے جہنم سے، جب 29 کی رات آتی ہے اللہ ان کی تعداد کے برابر اتنے بندوں کو اس رات آزاد فرمائے گا۔ جب عید کا موسم آ جاتا ہے اور عید کا وقت آتا ہے، پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے اے میرے فرشتوں بتاؤ جو بندہ مزدوری کرے کیا بات، اسے کیا دیا جائے؟ تو عرض کرتے ہیں یا اللہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ تو رب فرماتا ہے پھر تم گواہ بن جاؤ، میں نے آج سب بندوں کے گناہوں کے معاف فرما دیا۔ کیا خوبصورت بات۔ تو یہ کتنا عظیم جو ہے یہ سلسلہ ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، یہ رمضان کا، رمضان کی راتوں کا، رمضان کی گھڑیوں کا اور رمضان کے ان لمحات کا، اللہ نے اس میں بندوں کو کتنا نوازا ہے۔ تو ہمیں چونکہ آپ یہ پروگرام جو چلا رہے ہیں اس کے واسطہ سے ہمارے ناظرین، سامعین
کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے رب تعالیٰ سے ہر لمحہ بے شک توبہ کرنی چاہیے، بے شک بے شک ہر لمحہ رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کو رو رو کے رب کو منانا چاہیے۔ انسان کامیاب وہی ہے جو اپنے رب تعالیٰ کو منا لے، اور جب بندہ رب کو منا لیتا ہے اللہ پھر اس کو دونوں جہاں کی بہاریں عطا فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ کامیابی اسی چیز میں ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے سے، اور وہ بہت کریم ہے، اور آنسو کا نکل جانا اپنے رب کی بارگاہ میں اس کو بہت، وہ کہتے ہیں کہ بہت خاص بندہ ہوتا ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہاتا ہے، اور وہ بس رمضان کریم میں تو بخشش اور مغفرت کا پروانہ بندوں کے لیے ایک بہانہ ہے، بس رب کی بارگاہ سے یہ خاص کرم نوازی ہے۔ قاری صاحب قبلہ کیا اس حوالے سے کہیں گے؟ دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے کہ اپنا رحمت بھی ہے اور پھر مغفرت بھی ہے اور پھر جہنم سے بھی آزادی ہے، یعنی تقسیم کیا گیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی بندہ اس کو جو ہے وہ اویل نہیں کرتا ہے تو وہ تو بدقسمت ہے پھر اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل حدیث پاک ہے کہ جس نے رمضان پایا اور اب دوزخ سے نجات نہیں حاصل کیا وہ گھاٹے میں رہا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو آخری اشرا ویسے ہی مغفرت کا ہے، تو اس میں تو رو رو کے دعائیں کرنی چاہیے، اور جو طاق راتے ہیں اس میں بھی عبادت اور ریاضت کرنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صدقہ و خیرات کرنی چاہیے، جیسا کہ صدقۃ الرد البلاء، صدقہ جو ہے بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور خاص کر رمضان المبارک کے مہینے میں صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں للہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو اسی میں ہماری نجات ہے۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت عمل ہے، اور رب کی بارگاہ سے جڑنے کے لیے یہ آسان طریقے ہے کہ صدقہ و خیرات کیا جائے اور سخاوت کی جائے، جس طرح ملک ابرار صاحب ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ ملک صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ اگر کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہیں تاکہ جو دیکھنے والے ہیں آپ کی ٹیم ورک، مطلب لوگ ملنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ اور ایک کارواں بنتا چلا جائے، اللہ آپ کو کامیابی دے، اس کے لیے بھی کچھ اگر آپ کہنا چاہیں دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ میں ضرور کہنا چاہوں گا، اور آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ بلایا اس پلیٹ فارم پہ۔ ہم اس میں اپنا حصہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے توسل سے ہم بھی ہیں، اور سب کے لیے کام ہوگا تو یقیناً مالک سب پر کرم نوازی فرمائے گا۔ بالکل بالکل، اور میرا یہ میسج ہے کہ یہ پلیٹ فارم ڈیولپ ہو چکا ہے مکمل طور پہ، اور میکنزم چل رہا ہے، تو اب ہمیں گیدرنگ کی ضرورت ہے، آئیں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اس نیک کارواں کو آگے بڑھاتے جائیں۔ ماشاءاللہ یہ بڑھتا جائے گا تو جلد از جلد یہ پورے پاکستان کو کور کر لے گا، کیونکہ ٹیم ہمارے پاس شارٹ ہے، قریب 57 لوگ ہیں۔ ابھی صرف مطلب لاہور شہر میں آپ نہیں ہم کر رہے ہیں، پاک پتن میں بھی ہے، مختلف شہروں، اکاڑا میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، بھاولپور میں بھی ہے، قصور میں بھی، مطلب آپ کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ مختلف سٹیز میں ہمارے وہ بن چکے ہیں، چین بن چکی ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ مقصد ہے، اور یہ کہہ لیں کہ ایک خواب ہے کہ اس کو پورے پاکستان تک لے جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر عام آدمی اس سے مستفید ہو، فائدہ اٹھائے، کیونکہ یہ فائدہ اٹھانے والی چیز ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ رمضان کریم کے اس مبارک مہینے میں یہ بھی جس طرح آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں لوگ بازاروں کا رخ بھی کر رہے ہیں، یعنی عید کی خوشیاں بھی ہیں۔ مومن کے لیے عید کی خوشی ہے، سنت ہے ہم سب کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن چونکہ ابھی چند ایام باقی ہیں، جس طرح آپ لوگ کے دل میں یہ انتظار ہے کہ کسی برانڈ پہ کوئی سیل لگی ہے، ڈسکاؤنٹ آفر ہے، تو وہ ڈسکاؤنٹ ختم ہو جائے گا، تو اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ رمضان بھی کچھ دن کے لیے ڈسکاؤنٹ آفر ہے، یہ بھی چلا جائے گا، تو پھر اس کے بعد آئندہ سال میں، آئندہ زندگی میں ہم ہوں یا نہ ہوں، یہ رب جانتا ہے، یہ کریم جانتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے رب کو منانا ہے، اور سخاوت ہے، صدقہ و خیرات ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، جہنم، سبھی سوال۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جی، ماشاءاللہ حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، اور ہم تو گنہگار ہیں، اور جو امتی ہے اس کو حضور اکرم کی شفاعت پر ایمان ہے، اور اسی پر فخر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں میسر آئے گی انشاءاللہ، نصیب ہوگی ہم سب کو۔ لیکن اس سب کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ زندگی کے ہر معاملے میں اپنے آپ کو نگیٹو رکھیں، پازیٹیو ہونے کی بہت ضروری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ تو رمضان کریم جو مالک نے ہمیں عطا کیا، یقین جانیے کہ بس دل بڑا اس حوالے سے افسردہ ہوتا ہے کہ ابھی بہت تیزی سے، ویسے تو ہم اکثر بات کرتے ہیں، میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ، یعنی بڑی جلدی سے، لیکن اس دفعہ بھی بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ کس طرح اتنے دن گزر گئے، اور ابھی ہم اپنی ایکٹیویٹیز میں ہیں، یعنی ہم اپنے اسکیجول کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور آج 22واں روزہ ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے جو دن باقی ہیں ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ یہ سوال کرنا ہے
اور یہ انداز مومن کا ایسا ہونا چاہیے کہ بس مالک اپنی خاص کرم نوازی فرمائے جو ہے وہ دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر۔ تو بریک لیں گے جی، یہاں پر ہم وقفہ میں لینا ہے انشاءاللہ، اور بریک کے بعد جب ہم واپس لوٹیں گے انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر جاری رہے گا۔ ملک ابرار حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ تشریف لائے ہماری آج کی نشریات میں۔ انشاءاللہ یہ پیغام ہماری اسکرین سے آپ کا جاتا رہے گا جی، ہم دیکھنے والوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ قاری شہباز نعیمی صاحب کو بھی جانا ہے، اور آج کی افطاری ہمیں چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، تو پھر اب ہمیں کروانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جب آپ آئیں گے۔ قاری شہباز صاحب ہمارے ماشاءاللہ مہمان ہیں، ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، یہ محبتوں کا سفر جاری رہے گا۔ بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے انشاءاللہ، سلسلہ جاری ہے، گفتگو بھی انشاءاللہ ہوگی، اور سرکار دو عالم کا ذکر بھی ہوگا، اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر افطار کی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ، اور ہر روز ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی۔ آج کا موضوع ہمارا بہت خاص بھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آخری دن چند ایام باقی ہیں رمضان کریم کے، تو ہمیں جو جہنم سے آزادی کا سوال ہے اپنے رب کی بارگاہ میں وہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر جاری ہے۔ مفتی نسیم محمد شالوی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، سید احمد انصاری صاحب نعت کے لیے، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ناصر محمود مدنی نے، آپ بھی نعت رسول مقبول کے لیے ماشاءاللہ، آپ سے بھی ہم کلام سنیں گے آج کی نشریات میں انشاءاللہ، اور مزید آگے چلتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ مفتی صاحب قبلہ، کچھ احباب ایسے ہیں کہ جن کو مطلب اس کی کریمی پر بڑا مان ہے، اور مان تو ہونا چاہیے، لیکن اگر اس انداز میں مان رہے کہ وہ بہت کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو معاف کر دے گا، اور وہ بندہ اپنی لغزشوں میں اپنے معاملات میں لگا رہے، تو کیا آیا یہ معاملہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ ایک طرف وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت کریم ہے، وہ معاف کرے گا انشاءاللہ، تو وہ اپنے معاملات کر رہا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ غلط کیا کر گیا ہے، صحیح کیا کر گیا ہے۔ اس کے لیے قرآن سنت کی روشنی میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ اس حوالہ سے کہ بندہ مسلمان اگر یہ سوچے کہ میرا رب تو مہربان ہے، کریم ہے، تو کوئی بات نہیں، میں نے گناہ کر لیا تو اللہ معاف فرما دے گا، یہ انسانی سوچ غلط ہے۔ اسے اسلام میں، شریعت میں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں اسے غلط قرار دیا گیا ہے کہ انسان یہ سوچ کے کہ میرا رب معاف فرما دے گا، ایک گناہ کر لوں، پھر کہا چلو کوئی بات نہیں، پھر گناہ کر لوں، پھر کہا کوئی بات نہیں، پھر گناہ کر لوں، تو یہ تو ایسے ہے کہ جس طرح کہ توبہ سے یا رب تعالیٰ کے ذات پاک سے انسان کا جو معاملہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھے کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار تو بن رہا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی ویلیو کو نہیں سمجھ رہا۔ رب تعالیٰ کے ذات پاک بندے پر مہربان ضرور ہے، جب بندہ گناہ کرتا رہے گا، انسان گناہوں میں چلتا رہے گا، دن بدن اپنے گناہوں میں وہ مبتلا رہے گا، تو پھر یہ نہ ہو کہ کبھی انسان کے جب موت آئے اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کا معاملہ خراب ہو جائے۔ تو انسان دراصل یہ جو رب تعالیٰ کریم مہربان رحمان رب نے انسانوں کو یہ فرمایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے اور اپنی عیاشیاں کرتا رہے اور پھر کہے رب معاف فرما دے گا۔ نہیں، انسان کو دونوں چیزیں دیکھنا ہے، رب کا فضل بھی ہے، رب کا غضب بھی ہے، اللہ اکبر، جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ انسان کو دونوں پر نگاہ کرنے چاہیے۔ انسان کو جنت کی خوشی میں رب کے احکام پہ عمل کرنا چاہیے، بالکل، جہنم سے ڈرتے ہوئے رب تعالیٰ کی نافرمانیوں سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان وہ جہنم کا خوف دل میں نہیں لاتا اور رب کا غضب اس کی حیثیت یا اس کی اہمیت کو اپنے سامنے نہیں رکھتا اور گناہوں میں لگا رہے گا، تو پھر اس کی صورتحال یہ بنے۔ قرآن یہ کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا آتَاهُمْ بَغْتَةً بِمَا آتَيْنَاهُمْ بَغْتَةً، اس طرح کی آیت آتی ہے، کہا کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے
رب تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اسے پھر اللہ ہر شے دیتا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر شے کا دروازہ، صحت بھی، زندگی بھی، دنیا کی نعمتیں بھی، ہر شے ملتی ہے. حتی اذا اخذناہم بغتہ، پھر جب اچانک رب کا عذاب اس پر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان، اس کی ہر شے ختم ہو جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایسی مثالیں ہمیں ہزاروں ملتی ہیں. معاشرے میں انسان صحت مند بھی ہے، وہ ماں باپ کے نافرمان بھی ہے، انسان رب کے احکام پہ چلتا نہیں، اس کے بعد دولت کی فراوانی بھی ہے. لیکن یہ دولت کی فراوانی کا آ جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہوں میں لگا رہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دولت کا آ جانا یہ رب تعالیٰ کی رحمت کا یہ پیمانہ نہیں. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان سے رب ناراض ہوتا ہے تو رب اسے آزمائش بھی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال و دولت انسان کے لیے آزمائش بھی ہے. تو اس لیے انسان کو یہاں پر مال و دولت کے نشے میں آ کر انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اور قرآن پاک کی آیت سورۃ المنافقون کی آیت ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. فرمایا کہ جو اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال، تمہارے دولت کی محبت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. ہاں، جو مال و دولت کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ فاولئک هم الخاسرون، یہ انسان خسارے والے ہیں. تو گویا کہ ہمارے ناظرین اور سامعین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ انسان کو ہر وقت رب تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، رب کے عذاب سے خوف کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی رہنا چاہیے. لیکن صرف امید پر، رحمت کی امید پر ہی وابستہ رہنا صرف یہ کافی نہیں، ساتھ ساتھ رب کا ڈر بھی، رب کی خشیت بھی. جیسے کہ حضور کے فرمان رسول پاک علیہ السلام کے بلکہ آپ کا اپنا عمل بھی ہے کہ آپ ساری رات نفل پڑھا کرتے تھے، قیام کرتے. اور قرآن پاک نے وہاں پر کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. تو یہ آیت اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ ماہ مدینہ امام الانبیاء علیہ السلام کے ذات پاک جو سارے جہاں کے لیے رحمت بن کے آئی، سارے نبیوں کے امام سردار بن کے آئے، تو آپ اس کے باوجود، اتنے شانوں کے مالک ہونے کے باوجود ساری رات اب رب تعالیٰ کو منا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کو یہ سوچ کے کہ میرا رب بڑا کریم ہے تو گناہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ساتھ سوچے کہ میرا رب جو ہے وہ پکڑنے والا بھی ہے. اگر وہ کریم ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی مضبوط. ان بطش ربک لشدید، قرآن کی آیت ہے کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور انسان کو ہمیشہ رب کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. اور جب بندہ مسلمان رب سے ڈر جاتا ہے تو پھر وہی انسان دنیا میں سنور جاتا ہے. اور انسان کی زندگی تب ہی بنتی ہے جب بندہ دنیا میں اللہ سے ڈر کے اپنے معاملات ادا کرتا ہے. اس لیے یہ ہمارے آج کے جو افطار ٹرانسمیشن، اس میں یہ میسج ہے کہ ہمیں عشرہ نجات اور آخری عشرے میں رب تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی بننا چاہیے اور رب تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اپنے گناہوں پر ہمیں نظر بھی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس عظیم مہینے کی برکت سے اور ان عظیم گھڑیوں کی برکت سے اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. جناب مفتی نسیم محمد سالوی صاحب خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں اور یقیناً جس نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں اور جنہوں نے اپنی امت کو کسی بھی حال میں جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہے، اور وہ انداز، وہ محبت جو اپنی امت کے ساتھ. اور پھر اگر بات آپ کی صاحبزادی کی جائے، مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی، کہ جو آپ فرماتی ہیں کہ یہ رات چھوٹی ہے اور فاطمہ کا سجدہ بڑا ہے. تو یقین جانیے کہ جن ہستیوں کو ہم مانتے ہیں، جن کے ہم بارگاہ میں اور عشرہ نجات پر ہم بات کر رہے ہیں، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور 22 رمضان کی افطار ہے. آنے والی جو شب ہے، جو آنے والی رات ہے، وہ 23ویں شب ہوگی انشاءاللہ، اور طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور ممکن ہے کہ آج کی رات شب قدر بھی ہو. یعنی تلاش کرنے کے لیے مالک کائنات نے ہمیں یہ 5 راتیں عطا کی ہیں، اور عشرہ نجات میں یعنی یہ 5 راتیں دی گئیں. ان میں سے 21ویں شب ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے اور 29ویں شب ہے. تو آج کی جو رات آنے والی ہے جناب قبلہ مفتی صاحب،
اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا آپ کہ اگر جس طرح انسان کے دل میں ہوتا ہے نا کہ ویسے تو رمضان کی ہر گھڑی رحمت والی ہے، برکت والی ہے، ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور فرائض جو ہے وہ بڑھا دیے جاتے ہیں، نفل فرض کے برابر، فرض 70 گنا کر دیے گئے، تو یہ بھی لوگوں کے لیے آسانی ہے اور لوگوں کے لیے بڑی کرم نوازی ہے کہ طاق رات بھی میسر آ رہی ہے، اور پھر اس طاق رات میں خاص عبادات کا رخ سرکار دو عالم کے فرمان کے مطابق کچھ ضرور فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم علیہ السلام کے وسیلہ سے یہ طاق راتوں کا ایک عظیم گلدستہ عطا فرمایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ رسول پاک علیہ السلام کے اصحاب جب وہ آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہماری عمریں کم ہے اور پہلے امتوں کی عمریں زیادہ تھی، ان کے اعمال بھی اس لحاظ سے زیادہ تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس پوری صورت کا مفہوم اور معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرما رہا ہے کہ شب قدر کی رات وہ عظیم رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے سے بہتر بنایا، واہ واہ، افضل بنایا، افضل ہے 1000 مہینے سے۔ اب کتنی بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب جانتے ہیں۔ پھر اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، آسمان سے رب کے فرشتے جبرائیل امین رب تعالیٰ کے حکم سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور انسانوں کو نوازتے ہیں، رب تعالیٰ کی جو رحمت کی تجلیاں لے کر آتے ہیں وہ انسانوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے شب قدر کی رات ہمارے لیے جو یہ رات آ رہی ہے یہ طاق راتوں کی ایک رات ہے، اور یہ امت کے لیے بڑا خاص یہ ایک تحفہ ہے۔ ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے، اور شب قدر اور ان طاق راتوں کی جو اہمیت وہ تو آپ نے سنی۔ اب ان میں کیا کرنا ہے؟ ان میں قیام اللیل، رات کا قیام، رات کے نوافل، رات میں انسان ذکر و اذکار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور ساری رات اللہ تعالیٰ کے ہاں ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ ممکن ہے اگر انسان اس یقین کے ساتھ کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے اللہ شب قدر کی رات عطا فرما دے، تو انسان کے مقدر سمجھ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اتنی عظیم راتیں جو ہمارے پاس یہ آ رہی ہیں، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان بھی ہے کہ 21 کی رات، 23 کی رات، 25، 27، 29 کی رات، ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو ہمیں ان راتوں میں یہ جستجو کرنی چاہیے، شب قدر کی تلاش میں اپنے آپ کو شب بیداری میں لگانا چاہیے، قیام اللیل میں ہمیں اپنا ٹائم گزارنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں ویسے تو اہل اسلام میں ان راتوں میں شبینے بھی ہوتے ہیں، رات کو علماء کرام بھی اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، یعنی کہ قیام اللیل سے مراد یہ بھی لوگوں کی وضاحت کی جائے۔ کچھ احباب کئی مساجد میں شبینہ جس طرح آپ نے بتایا ہوتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی دینی مجلس میں بیٹھا ہے تو وہ بھی کنسیڈر کرتا ہے، یعنی کہ وہ بھی عبادت میں ہے، یا پھر اس کا کوئی عمل اور ہونا چاہیے؟ جی، یہ ہے کہ اگر وہ ایک انسان وہ سمجھتا ہے کہ میں نوافل نہیں پڑھ سکتا، میں محفل نعت میں شامل ہو جاؤں یا درس قرآن میں شامل ہو جاؤں یا قرآن پاک کی تلاوت میں شامل ہو جاؤں، تو اس کو اجتماعی اعتکاف ہے، محافل کا، جی بالکل جو ہے وہ سارے معاملات خدمات، تو اگر انسان اس میں بھی شامل ہو جائے تو وہ بھی رب کی رحمت کا باعث بن جائے گا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصے حاصل کر سکے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس سے انسان رب کی یاد کی طرف آتا ہے۔ قیام اللیل ہو یا رات کے نوافل کے علاوہ ذکر و اذکار ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، اگر کسی مسجد میں 10-12 بندے اعتکاف پر بیٹھے ہیں، 100-200 بیٹھا ہے، ان کے ساتھ محفل کا اہتمام ہو گیا ہے، اور وہاں پر وہ ساری رات نفل پڑھ رہے ہیں یا نعت خوانی ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، تو وہ بھی انسان اسی شب بیداری میں شامل ہو جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے گا۔ اور یقیناً جب بندہ مسلمان روئے زمین پر اللہ کا نام لیتا ہے تو عرش بری کا رب آسمانوں سے فرشتے بھیجتا ہے، وہ فرشتے اس محفل، اس مجلس، اس وہاں پر بیٹھنے والے انسانوں پہ رب تعالیٰ کی رحمت کے چادر تانے ہوتے ہیں۔ جب انسان اس محفل کو مکمل کرتے ہیں، دعا مانگ لیتے ہیں اور دعائیہ الفاظ کہہ کے محفل مکمل ہوتی ہے، پھر وہ انسان، وہ فرشتے جو بندوں کے پاس آتے ہیں وہ اللہ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں،
حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی اللہ پوچھتا ہے کہاں گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ پر تیرے بندے تیرا نام لے رہے تھے، کیا مجھے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں، بغیر دیکھے ہی تجھے مان رہے ہیں اور تجھے یاد کر رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے ان سب کے گناہوں کے معاف فرما دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر یہاں پہ رب کی رحمت یہ بھی آتی ہے، جو بندہ آخر میں آ جائے تو وہ بھی اس پر بھی رب کی کرم کی بارش ہوتی ہے اور اس کو بھی اللہ اپنا فضل دیتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ آخر میں آئے تو کرم مل جانا ہے، دیکھیں کہ اگر محفل کی برکت سے آخری بندہ بخشا گیا تو پہلا بندہ جو آیا تھا اس پہ کتنا رب کا کرم ہو گیا۔ اس لیے یہ راتیں ہمارے پاس جو آ رہی ہیں تاکہ راتیں ان میں ہم قیام اللیل کریں، شب بیداری کریں، رات کو جاگ کے نوافل، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار اور ایسی محافل کے اہتمام کریں جس سے ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی محبت پیدا ہو۔ یقیناً بندہ مسلمان جب یہ عمل کرے گا اللہ اس کو سارے رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، یہ خوبصورت گفتگو ناظرین محترم جاری ہے۔ ایک بریک یہاں پہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کی بات ہو رہی تھی اور قافلے ہر روز جو ہے وہ مدینہ پاک پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے بہت سے دوست، احباب، جاننے والے، کسی نہ کسی دوست کا ہر روز فون آتا ہے کہ میری آج کی فلائٹ ہے یا کل کی فلائٹ ہے۔ تو رمضان کریم کی چونکہ بہاریں ذرا وہاں پر الگ ہوتی ہیں، ویسے تو جس طرح ہم رمضان کی بات کرتے ہیں کہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت والی ہے، برکت والی ہے، کوئی بھی دن ہو، اسی طرح مدینہ پاک کی تو ہر دن رات ایک جیسی ہے۔ لیکن رمضان میں چونکہ اس حوالے سے بھی احادیث میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عام دن میں وہاں پر نماز اور مسجد نبوی میں رمضان کریم کا کوئی دن میسر آ جائے تو افضل ہے نا، اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یقیناً یہ بڑی خوش قسمتی ہے جی سب کی، جو احباب جا چکے ہیں اور خیر و عافیت سے وہ سب اپنے اپنے عمرہ کی سعادت کو مکمل کریں اور اپنے التجائیں، اپنی خواہشات، اپنے سوالات اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں اور مالک سب پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ آئے دن کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہماری امت رہتی ہے، ہماری عوام رہتی ہے، احباب رہتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں اپنے رب کی بارگاہ سے جہاں پر اپنے لیے بہت کچھ مانگنا ہے، وہاں پر ہمیں ملک پاکستان کی امن کے لیے، سلامتی کے لیے، خیر کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، اور رزق کی فراوانی، عزتیں، مقام، بلندیاں، یہ سب ہمیں اس رمضان میں اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ مانگنا ہے۔ اور مالک کائنات آنے والے جو دن ہیں، جو گھڑیاں ہوں، جو لمحات ہوں، مالک ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ دیکھیں تھوڑی سی جو ہے وہ تھوڑا سا موسم بالکل تبدیل ہوا، یعنی جو پہلے 2 عشرے گزرے رمضان کے کس قدر موسم جو ہے وہ خوشگوار رہا، تو تھوڑا سا موسم تبدیل ہوا ہے تو لوگوں کو گرمی کی شدت محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہی یاد رکھتے ہوئے، یہی سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم محسوس کر لیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یقیناً جو ہے وہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو جانے کے بعد کے جو معاملات ہیں، جو قبر و حشر کی گرمی ہے، اس کو محسوس کرتے ہوئے کیا کہیں گے اس حوالے سے علامہ صاحب؟ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم۔ جہاں تک مسئلہ ہے حشر کا اور جہنم کی گرمی کا، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، محفوظ، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان، اور آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جہنم اور حشر کا میدان اور قیامت کا روز بڑا سخت ہے، اور قرآن پاک میں اس بارے میں مختلف اس کے واقعات اور اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان کے تارے بنور ہو جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جو سمندر کا پانی جوش مارے گا، واذا القبور بعثرت، اور قبروں میں جو کچھ ہے ہر شے باہر آ جائے گی، اور ایسے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اور ایسے ہی دوسرے موقع پہ اللہ فرماتا ہے کہ روز قیامت کی صورتحال کیا ہوگی؟
نفس کا عالم ہوگا. اللہ اللہ. حتیٰ کہ آج جو ہمارے رشتے ہیں، جو دنیاوی تعلقات ہیں، یہ لوگ بھول جائیں گے. اور اتنا قریبی تعلق جو ماں کا بیٹے کے ساتھ ہے، باپ کا بیٹے کے ساتھ ہے، وہ بھی بھول جائیں گے. اور قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ روز قیامت انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا. حتیٰ کہ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے بھاگے گی. کوئی کسی کے نہیں بنے گا، کیونکہ وہ سختی بڑی ہے اور وہ معاملات بڑے سخت ہیں. وہ جو کفیت ہے، اگر انسان سوچ رہے، بلکہ رسول پاک علیہ السلام کے فرمان آپ نے کہا کہ میرے صحابہ، جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے، جو مجھے معلوم ہے اگر تمہیں بھی یہ معلوم ہو جائے، تم روو گے زیادہ اور ہنسو گے کم. اللہ اکبر. کیونکہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ قبر کے معاملات، حشر کے معاملات، پھر جہنم کی گرمی، اور جہنم میں جو گرمی ہے وہ کیا ہے، کس سے بنے گی آگ، وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کے ایندھن گیس نہیں، پٹرول نہیں، لکڑی بالن نہیں، جہنم کے جو ایندھن ہے وہ انسان ہے، پتھر ہیں، یہ اس میں جلیں گے، ان کو جلایا جائے گا. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ جہنم کو بھی بھرنا ہے، جنت کو بھی بھرنا ہے. کس سے بھرنا ہے؟ انسانوں سے اور جنوں سے. تو گویا کہ جہنم میں بھی انسان جائیں گے، جنت میں بھی انسان جائیں گے. اب جہنم میں کون سے جائیں گے؟ یہاں پہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورۃ المدثر میں آتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، کہ جب جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، آپس میں سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ جنتی کہیں گے جہنمیوں سے کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو، وجہ کیا بنی ہے؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے. اللہ. ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے. یعنی یہ وہ اپنے گناہوں کے بیان کریں گے. تو گویا کہ رب تعالیٰ کے ذات پاک تو ہم پر مہربان ہے، رب ہم پر بڑا کریم ہے، اور رب انسان کے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کو ضائع نہیں فرمائے گا. روز قیامت وہ بھی انسان کے کام آئے گی. اور یہاں پہ ایک حدیث پاک مفہوم عرض کروں کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو الگ فرمائے گا. ٹھیک. 99 دفتر اس کے سامنے رکھے جائیں گے. اللہ اللہ. 99 رجسٹر جس میں نامہ اعمال لکھا ہوگا وہ اس کے سامنے رکھے جائیں گے. ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں انسان کی نگاہ ختم ہوتی، اتنا وہ لمبا چوڑا رجسٹر ہوگا. ایک کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے. 99 اس کے سامنے رکھے جائیں گے. اللہ فرمائے کہ دیکھ اس میں پڑھو، دیکھو کیا تجھ پر ظلم تو نہیں ہوا؟ کیا کہ کوئی نہیں. کیا جو تو نے گناہ کیا، تو نے نیکیاں کی ہیں، وہ ساری کی ساری ہیں. کیا تیرا کوئی عذر ہے؟ یا اللہ کوئی عذر نہیں. یعنی کوئی بہانہ کہ میں نے فلاں گناہ کیا مجھے معلوم نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. جب انسان کی یہ صورتحال بنے گی تو اللہ پھر اس انسان کو ایک ورقہ پیش فرمائے گا. اللہ. انسان کو ایک کاغذ ملے گا، اس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو اللہ فرمائے کہ جاؤ، جا کے اپنے میزان پر اس کا وزن کرو. بندہ کہے گا یا اللہ، ایک طرف 99 دفتر اور ایک طرف یہ ایک رکعہ اور ایک پرچی، ایک کاغذ، اللہ اللہ، ان کا تو وزن میں کوئی مناسبت نہیں بنتی. تو رب فرمائے کہ جاؤ جا کے وزن کرو. جب بندہ مسلمان روز قیامت ترازو پہ آئے گا، 99 دفتر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلے میں وہ کلمہ شریف لکھا ہوا کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا، تو اللہ اس پلے کو وزن عطا فرما دے گا. وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا جو دفتروں والا پلڑا اس پر. تو رب تعالیٰ اس ایک پلڑے کی، اس ایک کاغذ کی برکت سے اور کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کی برکت سے اللہ انسان کے سارے گناہوں کے معاف فرمائے گا. تو یہ جہنم کی گرمی سے انسان کو ڈرنا چاہیے. اور یہ دنیا کی آج کی جو گرمی ہے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. آج کی جو آگ ہے ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. انسان اپنا ہاتھ رکھے تو ہاتھ جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. وہ آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ ہے. تو جو 70 گنا زیادہ، اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. اور اس کے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے ہم اطاعت خداوندی
اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لیں، انشاءاللہ بندہ مسلمان جب یہ اپنائے گا اللہ اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انسان کا یہ جہاں بھی سنوار دے گا، انسان کا اگلا جہاں بھی سنوار دے گا۔ ناظرین محترم، وقت افطار قریب ہے اور خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر افطار کی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ احترام رمضان اور 22واں روزہ ہم لوگ اپنا افطار کر چکے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ شہر کراچی اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والوں کے لیے ابھی کچھ ہی دیر کے بعد اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا۔ 23ویں شب کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور آج کی رات آنے والی طاق رات ہے۔ یقیناً ہمیں اپنی عبادات کا رخ اپنے رب کے جانب اس انداز میں کرنا ہے کہ مالک کائنات ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں پروردگار پیدا فرمائے۔ آج کی نشریات کے بس آخری لمحات ہیں اور واپس جب ہم اس بریک سے لوٹتے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ بس اختتامی جملے ہوتے ہیں، اور جو آج عشر نجات پر بات کی گئی، جہنم سے آزادی کا سوال اپنی رب کی بارگاہ میں کرنے کے انداز اور طریقہ کار مفتی نسیم محمد سیالوی صاحب قبلہ آپ بیان فرما رہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ بس آخری لمحات میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے امت مسلمہ کے لیے، ہمارے احباب کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے پیغام اور پیغام محبت، اسی کے ساتھ انشاءاللہ پھر ہم گفتگو کو آج کی سمیٹیں گے۔ جی بسم اللہ، قبلہ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالہ سے احترام رمضان اور کوہ نور چینل پہ افطار ٹرانسمیشن کے جو آج ہم نے اس گفتگو کی، اس کا خلاصہ اور آج کا پیغام یہ ہے کہ بندہ مسلمان اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا اللہ تعالیٰ کو منانا چاہیے اور اپنے اندر عاجزی انکساری لانی چاہیے، اور مسلمان کو رب کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کے غضب پر بھی نظر کرنی چاہیے کہ اس کے غضب کے معاملات اور اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، وہ بھی انسان کے پیش نظر رہے۔ اور جب مسلمان کو ایسے عظیم لمحات میسر ہوں، ایسے عظیم ایام، عظیم راتیں انسان کی زندگی میں لوٹ کے آیا کریں تو بندہ مسلمان ان کی قدر کیا کرے، جیسا کہ آج ہماری زندگی میں پھر ہمیں وہ طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی رات، جسے امت مسلمہ کے لیے راحت اور مسرت اور ایک اہم رات کہا جاتا ہے، 23 کی رات ہمیں آج پھر میسر ہو رہی ہے۔ ہمیں ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ یہ راتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی رحمت کی کرن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں ان راتوں میں رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، گھروں میں، مساجد میں، مدارس میں، جہاں پر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو ہمیں وہاں پر ایسی محافل کا اہتمام کر کے عرش بری کے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ ملک پاکستان وطن عزیز مشکل حالات میں ہے اور اس کے علاوہ باقی دنیا میں بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہے، تو یہ مشکلات دور کرنے والے ذات عرش بری کا رب تعالیٰ ہے۔ اب من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وجعلکم خلفاء الارض، کہ جب بندہ مجبور انسان رب کو پکارتا ہے تو اللہ ہی اس کے پکار سنتا ہے، اللہ ہی اس کے پکار دور فرماتا، اس کی پریشانی دور فرماتا ہے۔ تو ان مشکل لمحات میں آئیے اپنے رب کو منائیے، رب کو راضی کیجیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ استغفار کیجیے تاکہ عرش بری کا رب ہمارے ان مشکلوں کو دور فرمائے اور ملک پاکستان وطن عزیز میں جو مالی بحران اور معاشی بحران ہے، اللہ ہم سب کو اس بحران سے نکالے اور اللہ اس وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو خوشحالی کی زندگی عطا فرمائے۔ آج کی رات کی برکت سے اللہ ہم سب کی دعائیں اور نیک اور جائز خواہشات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیر رات
कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब क़िबला, गुफ्तगू फरमा रहे थे शुरू से लेकर आखिर तक। आज के मौजू पर आपसे बात की गई और आज की रात यकीनन जिसका आगाज़ हो चुका है, ताक़रात 23वीं शब है। हमें अपने मालिक के हुजूर अपने अंदाज़ में अपने रब को मनाना है। मालिक की कायनात की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको तौफ़ीक़ अमल मालिक जो है वो हम सबको अता फ़रमाए। आखिरी लम्हात में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने तमाम मेहमानों का, मुफ्ती मोहम्मद नसीम मोहम्मद सियालवी साहब का, नासिर मदनी का और मोहतरम सैयद अहमद अंसारी साहब का। आप सब तशरीफ़ लाए नशरियात में आज की, और गुफ्तगू रही, आक़ा करीम का ज़िक्र हुआ। मालिक के कायनात हम सब के लिए इस ज़िक्र को बख्शिश और मग़फ़िरत का वसीला बना दे। कल इंशाअल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होगी 23 रमज़ान के इफ्तार में, और एक नया दिन होगा, एक मौजू होगा इंशाअल्लाह। मेहमान हमारे साथ होंगे। आखिर में हमारे मेहमान दोनों मिलकर कलाम पेश करते हैं और इसी के साथ हम आपसे रुख़्सत ले लेंगे इंशाअल्लाह। और यकीनन आपसे मुलाकात इस यकीन के साथ और इस करम के साथ कि मालिक सबको अपने करम के हिसार में रखे। अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी को, कोहिनूर टीवी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।